السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب برات کی رات آنے والی ہے، تو اس سے پہلے آپ یہ دعا ضرور پڑھ لیجئے اور آمین کہیے، اور اس ویڈیو کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آمین سے دعا قبول ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب، اس سے پہلے کہ زندگی کا ایک اور نامہ اعمال بند ہو، ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا رب، جس وقت نامہ اعمال بند ہو اس وقت تو ہم سے راضی رہنا۔ یا رب، آنے والے نئے نامہ اعمال میں بے شمار خوشیاں لکھ دے، ہماری قسمت میں کعبے کا دیدار لکھ دے، مدینے کی بہار لکھ دے، ہمارے صبر کا اجر لکھ دے، درد کی دوا لکھ دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے سنتوں بھرے ہم سفر لکھ دے، جو بے اولاد ہیں ان کے نصیب میں اولاد لکھ دے، جو فیملی پرابلمز میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں لکھ دے، جو رزق کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے غیب سے رزق نازل کر دے، جو ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، مینٹل النس کی طرح کی ذہنی پریشانیوں کے شکار ہیں ان کے لیے دوا کر دے، جو ہاسپٹلز میں بیمار حال ہیں ان کے لیے شفائے کلی و شفائے کاملہ اور نافعہ عطا فرما۔ یا رب، اگر اس سال ہماری موت لکھی جائے گی تو مولا کریم ہماری ایمان والی موت لکھنا، کلمہ حق پر ہماری روح قبض لکھنا۔ اس سال فلسطین کی رہائی لکھ دے۔ یا رب، مدینے میں افطار لکھ دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا رکنی نہیں چاہیے، ہر ایک کو اس دعا سے نوازیے اور ثواب حاصل کیجیے۔ کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں اور سب کی دعائیں قبول ہو جائیں انشاءاللہ۔ شب برات اور اس میں ہونے والی خرافات۔ شعبان المعظم کی 12ویں رات یعنی شب برات بہت ہی فضیلت و برکت والی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس کے فضائل میں 31 صحابہ کرام سے روایات ہیں جن میں مصطفیٰ کریم سے صاف الفاظوں میں شب برات کی عظمت و فضیلت بیان فرمائی۔ خود مصطفیٰ جان رحمت کی شب جنت البقیع تشریف لے جاتے، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے اور بے شمار راہوں کی بخشش کا مژدہ بھی سناتے۔ شروع سے لے کر اب تک اہل ایمان اس رات میں اجتماعی طور پر اپنے گھروں اور مسجدوں میں جا کر خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتیں مثلاً تلاوت قرآن پاک، تلاوت قرآن پاک، نوافل کی کثرت اور زیارت و قبور کرتے ہیں۔ لہٰذا تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ اس موقع پر دن میں روزہ رکھیں اور رات میں شب بیداری کریں، تلاوت قرآن کریں، درود شریف کی کثرت کریں، گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اپنے ماں باپ، رشتہ دار، اہل اسلام کی بخشش کی دعا کریں، جان و مال اور ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے بارگاہ رب العزت میں فریاد کریں اور امت مسلمہ پر ہو رہی آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات کی بھی دعا کریں۔ خالق کائنات آنے والے سال میں ہونے والے تمام کام کی تقسیم بھی شب برات کو ہی کرتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم سنانے والے ہیں، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت اکرامہ اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں مراد شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے، جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ لسٹ کی تیاری کا کام لیلۃ القدر میں مکمل ہوتا ہے، اگرچہ اس کی شروعات 15ویں شعبان سے ہوتی ہے۔
آج کل آخرت سے انجان کچھ مسلمان اپنی کمائی کے پیسے آتش بازی جیسے ناجائز حرام کام میں فونک کر دیتے ہیں، وہ بھی شب برات جیسی مبارک رات میں، جبکہ یہ شب تو مغفرت، رحمت، برکت، فضیلت اور گناہوں سے چھٹکارے والی رات ہے، اور ہم اس میں اللہ عز و جل و رسول کی نافرمانی کر کے گناہوں کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں، اس سے لازمی طور پر بچے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات پہ ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں مال کی بربادی ہے۔ قرآن مجید پہ ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، اور فضول نہ اڑو، بے شک اڑانے فضول خرچ کرنے والے شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنی رب کا بڑا ناشکرا ہے۔